السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ سورۃ النحل، اور اس کی آیات جو ہیں جو میں نے ابھی آغاز کیا ہے وہ آیت نمبر 51 سے کوشش ہوگی کہ ہم، اور یہ 14ویں سپارے کا دوسرا نصف ہے، ہم آیت نمبر 51 سے شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم 65-66 تک جائیں گے، 65 تک ضرور جائیں گے، 2 رکوع بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وقال اللہ، اللہ کا فرمان ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، میرے بندو 2 الہ کبھی نہ بنانا۔ انما هو الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، افعال میں، اختیار میں، اقتدار میں، سلطنت اور حکومت میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک۔ حکم دینے میں، اپنی حاکمیت اور ساورنٹی میں وہ ایک اکیلا ہے، 2 نہیں بنانے۔ میں کئی دفعہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جب بھی الہ پہ بات ہوتی ہے، الہ کا مطلب سمجھنا ہو، 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیجیے۔ مسئلہ الہ جو علماء مفسرین کہلاتے ہیں اور تفسیر سے ان کو شغف ہوتا ہے، اور خصوصاً پھر تفسیر میں بھی وہ بنیادی نقطے کو لے کر چلتے ہیں جو قرآن کے لیے باعث نزول بنا ہے قرآن کا، مسئلہ توحید، وہ مسئلہ الہ ضرور پڑھاتے ہیں۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے مسئلہ الہ پڑھاتے ہیں، میرے والد صاحب رحمہ اللہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ پورے قرآن سے الہ سے متعلق جتنی آیات ہیں اور جو عقیدے مستنبط ہوتے ہیں ان سب کو جمع کر کے سامنے رکھ دینا، مسئلہ الہ۔ اس کے بغیر بندے کو نظری اور عقیدے میں پختگی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی طرح صحیح العقیدہ بھی ہے تو راسخ العقیدہ نہیں ہوتا، اس میں پختگی نہیں ہوتی، وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ آپ نرمی کی مثالیں دنیا داروں میں بھی نہیں دیکھتے، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، جب مندر پہ پہنچتے ہیں تو وہ تلک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لفظ تلک ہے، وہ ہاں جی وہ لگا لیتے ہیں، شاید ایسے سے بھی کرتے ہیں، سارے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر بالفرض صحیح العقیدہ بھی ہیں تو راسخ العقیدہ نہیں ہے، عقیدے کی پختگی، غیرت نصیب نہیں ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو دور و نزدیک سے یکساں طور پر آپ کی پکار کو سنے اور آپ کی پکار پر جوابی کارروائی کرنے پر قادر ہو، بغیر کسی سبب کے۔ میں اور آپ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں تو آپ میری مدد کرتے ہوئے اسباب کے محتاج ہیں، یہ نہیں کہ میں نے آپ سے مدد مانگی تو کن فیکون ہو گیا، آپ نے چھف کر دیا سارا کچھ ہو گیا، آپ نے ارادہ کر لیا میری مدد ہو گئی۔ اسباب کے تناظر میں جو مدد ہوتی ہے وہ انسان بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ ایسی مدد کا حکم ہے، بلکہ ایسی مدد نبی امتی سے مانگتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا نظریہ رکھنے والے جب دلیل پیش کرتے ہیں نا تو دلیل الٹی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو بزرگوں سے مدد مانگنی چاہیے، کیا؟ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے؟ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں، دعویٰ کیا ہے؟ بزرگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، دلیل کیا ہے؟ خود بزرگ مدد مانگ رہا ہے۔
کبھی غور کیجیے گا. دعویٰ یہ ہے کہ بزرگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی، اور دلیل کیا ہے؟ اپنے وقت میں جو سب سے بڑا بزرگ تھا وہ اپنی امتیوں سے مدد مانگ رہا ہے. دلیل الٹی ہے. یہ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہ جو اسباب سے ماورا ہوتا ہے، عزت دینا، ذلت دینا، تقدیر بدلنا، تقدیر بگاڑنا، سنوارنا، آباد کرنا، برباد کرنا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار پہ چڑھانا، قسمت کو کھوٹا کرنا، کھڑا کرنا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، بادشاہت دینا، فقیری دینا، بیماری دینا، شفا دینا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ صرف ایک اللہ کے ہیں. اپنی ان خدائی صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ایسی صفات والی ہستی کو ہی الہ کہتے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ االہ مع اللہ. ہر آیت کے بعد اللہ پوچھتے ہیں ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ جو آسمان و زمین کی تخلیق کرے اور آسمان سے فضا سے پانی کی موسلادھار بارش برسائے اور اسے پھر باغات اگائے؟ الہ مع اللہ. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے درمیان نہریں چلا دیں، وجعل لها رواسي، پہاڑ گاڑ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا، باوجود ملنے کے مکس نہیں ہوتا. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی الہ؟ یہ الہ پورا ایک رکوع پڑھنے الہ کی سمجھ آ جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ جب دکھ درد سے بیتاب ہو کے جو دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سن پر اس پر جوابی کارروائی کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیتا ہے. الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا الہ؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بر و بحر کے ظلمات میں تمہیں رہنمائی کون دیتا ہے؟ تمہیں ہدایت کون دیتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، بار بار الہ مع اللہ. تو الہ کا مطلب سمجھنا ہو تو 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیجئے، شرک قریب نہیں پھٹکے گا. دراصل مسلمان الہ بھی کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، لیکن اللہ ہی کی مخلوق کو، کسی نبی کو، پیر کو، ولی کو، فقیر کو، مرشد کو الہ کا درجہ دے دیتا ہے، چاہے زبان سے نہ کہے، دے دیتا ہے. اور شرک کر بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو جوئے کھیلنے والے ہیں یہ نمبر کس سے معلوم کرتے ہیں جا کے؟ اور جس کو پیشاب پخانے کا پتہ نہیں ہوتا، پلید انسان بیٹھا ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس سے جا کر نمبر پوچھتے ہیں. وہ گالیاں دیتا ہے تو گالیوں سے میرے خیال نمبر بھی بناتے ہیں. اس پلید انسان کو انہوں نے کیا بنایا؟ الہ بنایا ہوا ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، عمل کافی ہے. عدی بن حاتم طائی، مشہور جو سخی ہیں حاتم طائی، ان کے بیٹے اور بیٹی دونوں مسلمان ہو گئے تھے. وہ حضور سے پہلی وفات پا چکے تھے حاتم طائی. بیٹا بیٹی دونوں مسلمان ہو گئے تھے. بیٹا اپنے اسلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، عدی بن حاتم طائی. یہ شکار کے جتنے بھی احادیث ملتی ہیں، احکام ملتی ہیں، عدی سے ملتی ہیں، وہ شکاری تھے. لا الہ الا اللہ. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے مرشدوں کو، اپنے ولیوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا. عدی بن حاتم طائی کہتے میں حیران ہوا، ہم نے تو اب کسی پیر ولی فقیر کو رب نہیں کہا، اللہ نہیں کہا. کہتے میں نے حضور کے سامنے اعتراض پیش کر دیا، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا
تمہارے یہ علماء، پیر، مرشد جس چیز کو حرام ٹھہرائیں حرام سمجھتے ہو اور حلال ٹھہرائیں حلال سمجھتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ حلال و حرام کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ایک حلال کو حرام تمہارے پیر نے، مرشد نے کر دیا، اور حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا، اور تم نے کہا ٹھیک ہے۔ تم نے اس کو زبان سے خدا نہیں کہہ دیا، عملاً تم نے اس کو خدائی درجے پر بٹھا دیا۔ کہتا تب مجھے سمجھ آئی بات کی۔ کہ فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ آج کا شناختی کارڈ کا مسلمان بھی اس غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے کہ میں اللہ تو نہیں کہتا، لیکن وہ اختیارات وہ دے دیتا ہے کہ وہ شعوری غیر شعوری طور پر کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، اللہ کے بزرگ کو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بزرگ کو وہ اللہ کا درجہ دے دیتا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، میڈیا کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن تھی، تو ایک کسی اور ایرانیوں نسل کوئی تھے، تو وہ بھی میرے ساتھ تھے، وہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ میڈیا والوں نے آ کر میرے کان میں کہا کہ جی ان کا چینل ہے، یہ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، ذرا احتیاط سے۔ تو میں نے بڑی بے تکلفی سے کہا، میں کہا میں ہی بغیرت میں لاؤں آپ کو کہ مجھے کہتے ہیں احتیاط سے؟ میں بات کو چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن جو چھیڑتا ہے میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ یہ میرے زندگی کا اصول ہے، میں اسے چھیڑوں گا نہیں۔ کیوں؟ میں بیٹھا ہوں میڈیا پہ، مجھ سے سوال ہوگا میں جواب دوں گا، میں اس کو اس کے ٹائم میں تنگ نہیں کروں گا، لیکن جب مجھے تنگ کیا جائے گا تو پھر اس کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے۔ اور میں میڈیا میں کہتا ہوں، کہتے ہیں جی آپ کئی دفعہ سخت جواب دیتے ہیں، اس کا یہ جواب نہ دیں۔ میں نے کہا نا، جو جواب آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ مجھ سے سوال نہ کریں۔ بڑا آسان فارمولہ ہے، سوال کریں جواب نہ ملے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ کو جواب نہیں چاہیے، آپ سیدھا سادہ سا حل ہے، آپ سوال ہی نہ کریں۔ لیکن سوال کر کے آپ چاہیں میں جواب نہ دوں یا آپ کی مرضی کا جواب دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ان کے کان میں بھی جا کے کہہ دیا، تو ان کو پتہ نہیں تھا، پہلے مجھ سے بات ہو چکی ہے، تو میں نے ان کی لپ سروس سے پہچان لیا۔ ان کا کیا ہوا، کوئی اعتراض آیا ہے کیا، ایسی کوئی بات کی؟ تو ان تک بھی بات پہنچ گئی احتیاط سے، ہم نے بات شروع کر دی۔ میں قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے سنو۔ فاسمعوا اور فاستمعوا میں فرق ہے۔ جو قرآن کی تھوڑی بہت شد بدھ رکھتے ہیں گرامر کی، میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے فاسمعوا سنو، ایک ہے فاستمعوا، الفاظ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہی معنی ہے تو اس میں شدت آ جاتی ہے۔ غور سے سنو، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کے تم جن جن کو پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی پیدا کرنا تو درکنار مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اپنا رزق، لا يستنقذوه من، ان کے اندر اتنی وہ ہمت نہیں کہ اس رزق کو چھین کے واپس لائیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسے کمزور لوگوں سے مانگنا اللہ کو چھوڑ کے، یہ مانگنے والا اپنی عقل میں کمزور ہے، والمطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے میں کمزور ہے، نہیں دے سکتا۔ میں نے جب یہ آیات پڑھی وہ فوراً درمیان میں گھس گیا، فوراً درمیان میں گھسا، اور اسے فوراً کہا دی یہ تو بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں آیات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ایک الگ بحث ہے، بت کو بت سمجھ کے شاید ہی کسی مشرک نے پکارا ہو، بت تو پیچھے جس کا بت بنا ہوتا ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں نے وہاں ان کو یہ جواب دیا جو اب تک مجھے یاد ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، لا الہ الا اللہ۔ میں کہ یہاں تو آیت میں کہیں بت لکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تم جن کو من دون اللہ، دون اللہ کے اللہ کے علاوہ جو بھی جن کو بھی تم پکارتے ہو، اس میں بت بھی آگے، غیر بت بھی آگے، انسان بھی آگے، اچھے انسان بھی آگے، برے بھی آگے، نبی ولی پیر فقیر سارے آگے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ جن کو تم پکارتے ہو۔ اور فوراً میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ لوگ
وہ لوگ، وہ معبود، وہ بزرگان، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں۔ قرآن کی صاف آیت۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو خاموشی چھا گئی، چونکہ تھوڑی سی رسا کشی ہو گئی تھی، وقفہ ہوا، درمیان میں پوری ٹیم آئی، جی احتیاط کریں یہ وہ۔ میں نے کہا میں ان کے ٹائم میں، ان حضرت کے ٹائم میں بولا ہی نہیں، ان کو میرے ٹائم میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، لیکن جب انہوں نے دخل دیا تو مجھے جواب دینا ضروری تھا۔ تو بات یہی ہے، قرآن کی آیات کو آیات سے جوڑ کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ سب سے پہلے تو قرآن سے ہی جواب مانگے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کہیں اور کیا ہے۔ من دون اللہ، قرآن خود ہی بتاتا ہے من دون اللہ کون ہے، سارے بندے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اللہ کہتا ہے تم جیسے بندے ہیں۔ پھر آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی، کہا فدعوہم، پکار کے دیکھو ذرا ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پھر ان کو جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے۔ چلو ہم وہ آیت نہیں پڑھ دیتے ہیں، یہ پڑھ دیتے ہیں۔ اب تو یہاں بت کی تو تعویل نہیں ہو سکتی نا، اس لیے قرآن کو پڑھیں، صرف نحو کا آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ جتنی مجھے اور آپ کو دنیا کی تھوڑی بہت سمجھ ہے نا، اپنے شعبے کو چھوڑ کے کم سے کم اتنی سمجھ دین کی لے لیں، تو یہاں ممبر پہ بیٹھنے والا آپ کو دھوکہ نہیں دے گا میرے سمیت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں فرشتہ بیٹھا ہوں دوسرے دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ میں بھی دے سکتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ایمان کا۔ بلعم بن باورہ گمراہ ہو سکتا ہے تو خلیق الرحمن کس کھیت کی مولی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ میں تو شعور ہونا چاہیے نا، آپ میں بھی شعور ہونا چاہیے۔ تو یہاں قرآن کی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، سورہ نحل کی 51 آیت، لا تتخذوا الہین اثنین، لوگوں میرے بندو دو الہ نہیں بنانے۔ اللہ مشکل کشا ہے تو کوئی اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اللہ حاجت روا ہے تو کوئی اور حاجت روا، اللہ دستگیر ہے تو کوئی اور دستگیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ عزت دے سکتا ہے، ذلت دے سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، آباد کر سکتا ہے، بیٹا دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا ہے، دونوں دے سکتا ہے، دونوں نہیں دے سکتا، قسمت کھری کر سکتا ہے، کھوٹی کر سکتا ہے، 18واں 17واں 20واں 22واں 21واں 22واں گریڈ دے سکتا ہے، گریڈ سے بالاتر بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کر سکتا ہے تو کوئی اور دو الہ نہیں بنانے، الہین اثنین انما هو الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وہ اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب آگے زیادہ موقع نہیں، ترجمہ تشریح جلدی کیونکہ آج بارش کی وجہ سے بیان بھی دیر سے شروع ہوا۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، پوری کائنات اللہ کی مملوک ہے، اس میں نبی بھی آگے، امتی بھی آگے، آسمان و ارض و سما سب کچھ آ گیا۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، جب ساری مملوک ہی اللہ کی، پوری کائنات غلام اللہ کی، تو پھر عبادت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، عبادت بھی صرف اسی کے لیے واجب ہے، بس عبادت اس کے لیے لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اب بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنے لگو گے؟ یہ فا کا ترجمہ اردو ترجموں میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ اردو محاورے میں وہی جیسے ہم نہیں کہتے ہیں ایک بات کو ڈیٹیل سے بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں پھر بھی تم ایسا کرو گے، یہ فا وہ پھر بھی کا معنی دے رہا ہے جو آپ کو اردو ترجموں میں نہیں ملے گا۔ افغیر اللہ تتقون، جب تم دیکھ رہے ہو الہ ایک اللہ، مالک بھی وہی، پوری کائنات مملوک بھی اس کی، کیا پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرو گے؟ کیا پھر بھی تم اپنی زندگی کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر استوار کرنے کی بجائے غیر اللہ سے ڈرنے پر استوار کرو گے؟ کیا تم اپنے نظام زندگی کی بنیاد
اللہ سے ڈرنے پر استوار کرنے کی بجائے غیر اللہ سے ڈرنے پر استوار کرو گے. فرد کی زندگی ہو یا نظام کی زندگی، یہ پوری جو نظام ہے فرد کا یا کائنات کا، یہ خدا سے ڈرنے کے اوپر استوار ہوتا ہے. اور لوگوں نے غیر اللہ کو گالی سمجھا ہوا ہے. اوہ نبی غیر اللہ ہے؟ اللہ اپنے علاوہ ہر ایک کو غیر اللہ کہتا ہے. جا کے دیکھیں، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کسی مسلک کا ترجمہ اٹھائیں. اللہ اپنے علاوہ ہر ایک کو غیر اللہ کہہ رہا. بھئی غیر اللہ کا مطلب کیا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کہا میرے علاوہ سب، یہ گالی تھوڑی ہو گئی. کھوکر صاحب بیٹھے ہیں سامنے، کہیں گے میرے علاوہ سب. تو یہاں اللہ اختصار سے کہا، ساتھ کہہ رہے میرے علاوہ سب. افغیر اللہ، کیا غیر اللہ سے ڈرنے پر تم اپنے نظام زندگی کی بنیاد رکھو گے؟ کیونکہ مسئلہ توحید عقیدہ نظریہ ایسا ہے، وہ صرف فرد کی زندگی پر کام نہیں کرتا. آپ جو عقیدہ بنا لیتے ہیں، آپ کی زندگی کی ایک ایک حرکت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا مالک ایک اللہ ہے، تو پھر آپ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز زندگی میں عزت کریں گے، محبت کریں گے، اپنے افسر بالا کی قدر بھی کریں گے. ممکن ہے جو آپ کا افسر بالا آپ کا محسن ہو، ذاتی اس نے آپ پر احسان کی ہو، اس کی ذرا زیادہ محبت کریں گے، لیکن اس کے سامنے سجدہ ریز خدا کا درجہ نہیں دیں گے آپ اسے. جو میں اور آپ اپنی زندگی میں نظریہ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، بنیادی نظریہ، وہ زندگی پوری زندگی کے اوپر وہ میرے اور آپ کی زندگی پر محیط ہو جاتا ہے. ہر جگہ وہ نظر آتا ہے. اگر میرا نظریہ ہے اور اللہ کا یہی نظریہ ہو کہ کرنے والا اللہ ہے، تو کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل پیش آئی، تو میں کہاں رجوع کروں گا؟ صرف ایک اللہ. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا نظریہ اللہ ہی کرنے والا، وہ کسی اور کے پاس جا سکتا؟ لیکن جس کا نظریہ ہی بنا ہوا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو فلاں کو اختیارات دے دیے ہیں، تو 9 ماہ تک 7 تک بچہ نہیں ہوا، تو پھر وہ پورے پاکستان کی ہر درگاہ پہ گھومے گا، نہ ہوا تو پھر انڈیا کی درگاہوں میں گھومے گا، نہ ہوا تو پھر عراق اور پتہ نہیں کہاں ایران اور زیارات کا سفر کرے گا. اللہ نے تب ہی دینا ہے جب اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس وقت دینا ہے. جب بیٹا ہوگا کہے گا دیکھو فلاں درگاہ پہ گیا نہیں ہوا، آخری میں اس درگاہ پہ گیا تھا، دیکھو بیٹا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے آ رہی بات ساری، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بیوی بوجھل ہو جاتی ہے، میاں بیوی دونوں مجھے پکارتے ہیں، یا اللہ نے بچہ دے دے، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے. بچہ میں دیتا ہوں، شریک کسی اور کو کہتے ہیں، فلاں حضرت کے پاس گئے تھے بچہ ہو گیا. یہاں تو ایسے ان پڑھ لوگ ہیں، حضرت کہتے ہیں اچھا بچہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے یہاں تم چھوڑ کے چلے جاؤ، شام کو آگے لے جانا، وہ واقعی پھر بچہ ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہاں یہ حالات ہیں. سمجھ آئی بات؟ غیرت کے معاملے میں تو بھائی سگے رشتوں پر اعتماد نہیں ہے. وہاں بھی پورے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں پردے قائم کیے ہوئے ہیں. یہاں نہ بلندہ چھوڑ کے چلا جاتا. تو زندگی کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر استوار ہونی چاہیے. اور جب زندگی کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر استوار ہوتی ہے نا، آپ چھوٹے منصب پر بیٹھے ہوں، بڑے منصب پر بیٹھے ہوں، آپ منصب کی قربانی دے دیں گے، لیکن اس عقیدے پر آنچ آنے. اور اگر یہ نہ ہو یا ہو تو کمزور ہو، ورنہ پھر ایک کال پہ سرنڈر ہو جاتا ہے. آپ کو لائیں گے، لیکن دیکھنا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ریاست کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی آپ ہمیں لاؤ، ریاست کی ساری مجبوریوں کا ہم خیال رکھیں گے. جتنے حساس مناصب ہوتے ہیں اتنے ہی تگڑے وعدے اور حلف لیے جاتے ہیں. لائیں گے لیکن ہماری مجبوریوں کا خیال کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ریاست تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک تمام مجبوریوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر آپ پھینکتے نہیں ہیں اور اپنے منصب کو سامنے رکھ کر بالکل اصول کی بنیاد پر سامنے نہیں آتے. یہ ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، جو ریاستیں اصول کی بات کرتی ہیں انہوں نے ہمیں بے اصول بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کی کیا غلطی ہے؟ ہم بے ایمان ہوتے ہیں تو سارے کام ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے پر کسی کا وار چلے کیوں؟ سارا قصور شیطان کا تو نہیں ہے نا. شیطان کی کیا کہتے ہیں حملے پہ وہی آتا ہے جو کمزور ہو جاتا ہے، ورنہ تو پھر تو جہنم صرف شیطان کو ملے. خیر بہت دیر ہو گئی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری زندگی کی بنیاد مجھ سے خوف پر استوار ہونی چاہیے.
خیر اب میں کیا کروں، ایک آیت پہ آگے جانے کا جی نہیں چاہتے، ایک اور نقطہ بھی یہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ سے نہ ڈرایا کریں، بڑا ڈرا دیا مولویوں نے، بس اللہ سے نہ ڈرایا کریں۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی کی بنیاد ہی میرے خوف پہ ہونی چاہیے۔ بندے نے خدا سے ڈرنے کو انسان سے ڈرنا سمجھ لیا۔ بندہ انسان سے ڈرتا ہے تو انسان سے دور ہوتا ہے، یاد رکھیے، بندہ انسان سے ڈرتا ہے تو انسان سے دور ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے خوف خدا اور خوف انسان میں۔ بندہ خدا کا خوف رکھے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، خدا کے قریب آ جاتا ہے۔ بندے نے انسان کے خوف اور اللہ کے خوف کو نہیں، مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ مولوی ڈراتے اس لیے ہیں کہ میرے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اتھرو نکلے اللہ کے لیے۔ مولوی ڈراتے اس لیے ہیں تاکہ بندہ سجدہ ریز ہو کہ اللہ کا قرب اسے نصیب ہو۔ خدا کو انسانوں پر قیاس مت کیا کریں۔ اللہ کا خوف اللہ کے قریب کر دیتا ہے، بندے کا خوف بندے سے دور کر دیتا ہے۔ افغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں زندگی میں جتنی بھی نعمتیں میسر ہیں نا، سن لو وہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں۔ کتنی کھلی آیت ہے، کتنی کھلی آیت ہے، کیا تفسیر کروں میں اس کی، کہ تمہیں جو بھی نعمتیں میسر ہیں وہ صرف فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ثم اذا مسکم الضر، پھر ان نعمتوں کے درمیان جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ، پھر تم اسی کی طرف دوڑ لگاتے ہو، گر گڑاتے ہو، چیخ و پکار کرتے ہو۔ تمہاری اندر کی فطرت اللہ کو پکارتی ہے۔ مشرک بھی کشتی پہ سفر کر رہا ہو اور ہر طرف سے طوفان نے گھیر رکھا ہو تو آخرکار وہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ اندر کی پکار پہ پکارتا ہے اللہ کو۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں میری، ان نعمتوں کے درمیان تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری اندر کی فطرت میری بارگاہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب میں اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہوں تمہاری پکار کو سن کے، تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر تم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو میرے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ تکلیف میں نے دور کی، وہ کہتے نہیں فلاں درگاہ پہ گئے تھے تکلیف اس لیے دور ہوئی، فلاں بہشتی دروازے سے گزرے تھے، اللہ اکبر، رسول کا دروازہ بہشتی دروازہ نہیں کہلایا، خانہ کعبہ کا دروازہ بہشتی دروازہ نہیں کہلایا۔ لوگ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے گزر کے اپنے آپ پر جنت واجب سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کا چھوٹا بھائی خانہ کعبے کے اندر 6 رکعت نفل پڑھ چکا ہے، الحمدللہ۔ تو پھر آپ بتائیں کون سا دروازہ بڑا ہے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ابو جہل حاجی نہیں تھا، الحاج تھا، 60 سے 62 حج کیے ہوئے تھے۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ خانہ کعبہ کے گدی نشین، سجادہ نشین اور مجاور تھے، ان کی خدمت ان کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکی۔ اور خود قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، ارے تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام بنانے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تم نے ایسا سمجھ لیا جیسے کوئی اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان لے آتا ہے، جہاد کرنے لگتا ہے۔ تم نے مسجد بنانے کو اور حاجیوں کو پانی پلانے کو عقیدے کے برابر کر دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں عمل برابر نہیں ہیں۔ ایک دفعہ بھی کوئی مسجد حرام کی زیارت اسے نصیب نہ ہوئی ہو اور اس نے ایک حاجی کو بھی ایک کھجور کا ٹکڑا نہ کھلایا ہو، لیکن وہ ایمان لایا آخرت پر، اللہ پر، وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ لیکن جس نے 100 سال حاجیوں کی خدمت کی ہو اور حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا ہو اور 60 حج کیے ہوں، آخرت پہ ایمان نہیں، توحید پہ ایمان نہیں، ختم نبوت پر ایمان نہیں، سیدھے راندہ درگاہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب کہتے اللہ کہتے ہیں جب میں تکلیف دور کرتا ہوں تو تم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو شرک کرنے لگتا ہے۔ فلاں کے پاس گئے تھے نا اس لیے تکلیف دور ہوئی، فلاں کے پاس گئے تھے، لیکفروا بما آتیناہم، اور پھر تم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے تم کو دیا ہے، اس کا انکار کرنے لگتے ہو، انکار کرنے کے لیے شرک کرتے ہو۔ کوئی بات نہیں، مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یہ پوری انسانی نفسیاتی کمزوریوں کا ذکر ہے اس رکوع کے اندر، جا کے ضرور پڑھیے۔ سورۃ النحل ہے اور آیت نمبر 51 ہے، 4-5 آیات میں پوری انسانی کمزوریاں ڈسکس ہوئی ہیں اس کے اندر۔
اب دیکھو آگے ایک اور کمزوری، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تم ان ہستیوں کے لیے، وہ ہستیاں جو خود بھی کچھ نہیں جانتی، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، ایک حصہ مقرر کرتے ہو، اور حصہ بھی کہاں سے؟ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق کا وہ حصہ جو ہم نے دیا ہوا ہے تمہیں، یعنی جو حصہ ہم نے جو رزق ہم نے دیا ہے انسانوں کو، انسان ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ایک حصہ ان ہستیوں کے نام پہ دیتا ہے جو ہستیاں جانتی بھی نہیں کہ ان کے نام پہ کچھ دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیارات میں شریک کر رکھا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس انہوں نے اپنی طرف سے ایک گڑھ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اختیارات میں شریک کر رکھا ہے، چونکہ یہ حصہ ہم نے اللہ کے نام دینا ہے، لہٰذا ہماری اس ایکڑ سے اتنی فصل ہوئی تو یہ فصل ہم فلاں بابا جی کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ ایصال ثواب کا انکار نہیں ہے، اپنی پوری فصل چاہے مربوں کے مربے ہوں اللہ کے نام دے کے جس مرضی بزرگ کو آپ ثواب پہنچا دیں انشاءاللہ پہنچے گا، لیکن لیبل کس کا چلے گا؟ اللہ کا، نام اللہ کا چلے گا، دینا اللہ کے نام پہ بس۔ یہ صاف آیت بتا رہی ہے۔ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ ان ہستیوں کے لیے ہمارے رزق میں سے حصہ مقرر کر لیتا ہے، ان کے نام پہ دیتا ہے، جو جانتی نہیں ہے، جنہیں خبر ہی نہیں ہے، جو اس کی تقدیر کو نہیں جانتی، یہ بھی نہیں جانتی کہ اس سے آ کر ہماری درگاہ کے اوپر یہ چیزیں دی ہیں۔ قیامت کے دن تو وہ انکار کریں گے، دیگر آیات بتاتی ہیں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو ان کی عبادت سے بے خبر تھے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہے اس آیت پہ، اللہ اپنی قسم کھا کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، اس شرک پہ تم سے ضرور پوچھ ہوگی، جس کا افتراء، جس کا تم نے بہتان اللہ پہ باندھ رکھا ہے۔ یہ مشرک بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، شرک کر کے اللہ پہ اس کا بوجھ اللہ پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی تم شرک کر، نا اللہ نے خود اپنے اختیارات دی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے، بھائی اللہ نے کہا ہے، اللہ پہ بہتان، مشرک شرک کر کے بھی بہتان اللہ پہ ہی چڑھاتا ہے، جیسے قرآن اس کا نقل بھی کرتا ہے وجدنا علیہا آباءنا، بھائی یہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ رسوم و رواج، یہ بدعات، یہ شرکیات؟ کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ دادوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، اور یہاں بات ختم نہیں ہو رہی، فل سٹاپ، واللہ امرنا بھی، اللہ نے ایسے ہی حکم دیا ہے، یہ ہے اللہ پر بہتان۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس شرک پر جس کا تم بہتان باندھتے ہو خود اللہ کے اوپر، اس کی تم سے ضرور پوچھ ہوگی۔ اما کنتم تفترون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے دیوتا اتنے نہیں تھی جتنی دیوتیاں تھیں، وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور بیٹیاں سمجھنے کا کانسیپٹ کیا تھا؟ جس طرح بیٹا بیٹی باپ کے ساتھ حصہ دار ہوتا ہے، کاروبار میں، معاملات میں شریک ہوتا ہے، پیار محبت سے اپنی باتیں منوا لیتا ہے، یہ فرشتے بھی پیار محبت سے اللہ کو مجبور کر دیتے ہیں، اللہ سے باتیں منوا لیتے ہیں، خدائی اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جس طرح باپ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اپنے اختیارات بیٹوں کو ڈیلیور کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سمجھتا ہے کہ چلو یار میں جائیداد بھی شریعت کے مطابق مرنے سے پہلے ہی تقسیم کر کے چلا جاؤں۔ اللہ کو اسی بھی انہوں نے قیاس کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، اللہ پاک ہے بیٹیوں سے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کی حالت کیا ہے؟ خود اپنی مرضی سے اللہ کہتے ہیں میرے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے، میرے لیے میری مرضی بھی نہیں، ان کی مرضی۔ انا للہ و انا، اللہ کیسی فطرت کو پکڑتے ہیں، کہ میرے لیے میری مرضی بھی نہیں، مجھ پر تھونکتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، اور اپنی ان کی مرضی، اور ان کی مرضی کیا ہے؟ بیٹیاں نہ ہو، صرف بیٹے ہوں، کوئی ہمارا داماد بنے۔ انا للہ و انا راجعون۔ بعض احمقوں میں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، داماد، کوئی ہمارا داماد بنے، اور جس کی گردن میں اتنا بڑا سریہ ہوتا ہے نا تو اتنا ہی وزندار لینٹر پڑتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے، یاد رکھیں۔ لا الہ الا، کوئی ہمارا داماد بنے، وہی آگے ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، ان کی نفسیات یہ ہے، ان کی کمزوری یہ ہے، ان میں سے کسی ایک کو جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے
یا خبر دی جاتی ہے کہ یا تمہاری بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ، غم و غصے کے مارے جل بن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَظِيمٌ، وہ بندہ اندر ہی اندر غم میں کوڑنے لگتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپا پھرتا ہے، مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس عار کی وجہ سے جس کی اس کو خبر دی گئی تیری بیٹی ہو گئی ہے۔ اب شش و پنج میں پڑھتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، معاشرے کی ذلت قبول کر کے بیٹی کو بچائے رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا معاشرے کے فیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بچی کو زندہ گاڑ کے رکھ دوں۔ اس شش و پنج میں ہوتا ہے۔ آج بھی بچیاں زندہ گاڑی جاتی ہیں، بلکہ آج زیادہ بدسلوکی ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کیسا ہے ہمارا سوشل میڈیا بتا دیتا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں سوشل میڈیا پہ آ کے، ٹک ٹاک کے اوپر آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں، چند ٹکے کمانے کے لیے ماں بہنیں کس طرح عزتوں کے جنازے نکال رہی ہیں، ماں بیٹی کس طرح جنازے نکال رہی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، بس یہ ایک دلیل ہے، کیا بولوں اس پہ۔ تو آج تو زندہ گاڑا، روح کو زندہ گاڑا جا رہا ہے، یہ تو جسم کو زندہ گاڑتے تھے۔ کہتے ہیں یہ شچ و پنج میں کہ اللہ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ایک فیصلہ کریں گے، دونوں فیصلے برے، زندہ گاڑیں گے وہ بھی برا فیصلہ، اور یہ سمجھ کے بچی کو بچائے رکھیں گے کہ یار چلو معاشرے کی ذلت قبول کرتے ہوئے چلو ذلیل و خوار کر کے ذرا سائڈ پہ رکھیں گے بچی کو۔ دونوں برے فیصلے۔ یا کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے لیے تو بیٹی توہین سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے پھرتے ہیں۔ الا ساء ما یحکمون للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، اللہ اکبر، جو اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثالیں بڑی بدترین ہیں۔ جیسے پچھلی دفعہ آپ نے مثال پڑھی تھی کتے کی مثال، ان کی مثالیں بڑی بدترین ہیں۔ اللہ کے لیے بدتر مثال پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے لیے جب بھی مثال پیش کریں اعلیٰ مثال پیش کریں۔ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ سب کچھ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی کے لیے ہے اچھی صفات، اعلیٰ صفات، اچھی مثالیں۔ وہ عزیز ہے، پکڑنے پہ چوں نہ کرنے دے، حکیم ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً پکڑتا نہیں۔ اللہ سزا دینے سے پہلے اللہ کا قانون مکافات عمل میں آتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں موقع نہیں، میں جلدی سے ترجمہ کر دوں، 2-3 منٹ لے رہا ہوں آپ کے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ لوگوں کے ظلم پر پکڑ پہ آ جائے نا تو زمین میں ایک جانور کو اللہ زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ انسان ختم ہو جائے گا تو پوری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، تو اس کی صفی لپیٹ دی جائے گی۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ پکڑتے نہیں ہیں، وہی مکافات قانون مہلت عمل کر رہا ہے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، لیکن جب آ جاتی ہے اجل تو پھر ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کرنے دیتے۔ لا الہ الا اللہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں بیٹیاں جو ان کو خود ناپسند ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بلا ہی بلا ہے، دنیا میں بھی رہے بلا، آخرت اگر ہوگی تو وہاں بھی ہمارے لیے بلا ہی بلا۔ اللہ کہتے ہیں نا، لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، ان کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے، اور یہ دنیا میں بھی اسی دوزخ کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، میرے نبی، مجھے میری قسم، اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں نبی بھیجے ہیں۔ امتوں نے جب نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو ہم نے ان کی فطرت مٹا کے رکھ دی، ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے، پھر وہ ان کا دوست بن گیا، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے نبی، ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ کی امت جس بات میں اختلاف کرے اس میں فیصل یہ کتاب ہوگی، بس فیصلہ کن مرحلہ جب آئے گا تو پھر رہنمائی صرف اسی کتاب سے لی جائے گی، کیونکہ یہ کتاب ہدن و رحمتن لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن کی روشنی میں ہوگا، اور وہ فیصلہ جو قرآن سے ہٹ کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہے، چاہے 10 کروڑ ڈالر کے مطابق ہے، چاہے باہر کی NGOs کی امداد کے مطابق ہے، چاہے منصب سے نکلنے کے بعد بڑے بڑی مراعات لینے سے مطابق ہے، اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ چھوڑے گا نہیں۔
ہمیں تو لوگ خریدتے ہیں، ہماری ماں کو گالی دیتے کہ یہ تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں یہ لوگ، وہ ہمیں خریدتے ہیں. یہی بات کی، جبکہ اللہ ہمیں پہلے ہی خرید چکا ہے. ہماری اتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ ہمیں خرید چکا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے تو اب تم نے بکنا نہیں ہے، میں نے تمہیں خرید لیا. لیکن بندہ کہتا نہیں اللہ ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں جاؤں گا. اس سے پہلے ہم اپنی قیمتیں لگا دیتے ہیں تاکہ محلات میں عیاشی کریں. قبر کو کس نے دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا خدا کے لیے اپنی قیمت لگنے نہ دیں، کیونکہ میں اور آپ اتنی قیمتی ہیں کہ ہماری قیمت کس نے لگائی ہے؟ صرف ایک اللہ نے لگائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.